غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 57ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ کفار قریش کی جانب سے کس طرح ان کے سفیر حضرات حبشہ پہنچے اور مملکت نجاشی کے وزراء سمیت خود شاہ حبشہ نجاشی کو مہاجرین مسلمانوں کے خلاف ورغلانے کی کوشش کی، اور پھر آپ نے بادشاہ نجاشی کے بے باکانہ جواب کو بھی سنا۔ اس موقع پر حضرت جعفر ابن ابی طالب نے جو ایمان افروز تقریر فرمائی تھی، اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ہم نے گزشتہ قسط میں وعدہ کیا تھا۔ آج اسی تقریر کو لے کر ہم آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، شاہی فرمان کے مطابق حبشہ میں مقیم مہاجر مسلمان شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی مسلمان دربار میں حاضر ہوئے، ان پر سوالات اور استفسارات کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ نئے دین کے حوالے سے بادشاہ سمیت سارے درباری مشتاق تھے کہ مسلمانوں ہی کی زبانی جانیں کہ نئے دین کا آخر ماجرا کیا ہے۔ جب درباریوں اور سفرائے کفاران مکہ کے سوالات کی زنبیل خالی ہو گئی تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سارے بے تکے مگر متعصبانہ سوالات کے جواب میں ایک ایسی جاندار تقریر کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک سنہرا باب بن گئی۔ تقریر ایسی تھی کہ جس کے ذریعے نہ صرف زمانے جاہلیت کی تصویر ابھر کر سامنے آ گئی، بلکہ اسلام کے صاف ستھرے نظام کا پرنور خاکہ بھی سامنے آیا، جس کا خود کفار قریش بھی انکار نہ کر سکے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس معرکۃ الآراء تقریر کو سیرت ابن ہشام نے کچھ اس طرح ریکارڈ کیا ہے کہ اے بادشاہ ذی وقار، ہماری قوم کی صورتحال یہ تھی کہ ہم سب جہالت کی تاریکی میں گم تھے، بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیوں کی مرتکب ہوتے تو ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، رشتے ناتوں کے بندھنوں کو آسانی سے توڑ دیا کرتے تھے، پڑوسیوں سے نہایت ہی برا سلوک کرتے تھے، ہم میں سے جو قوی ہوتا وہ کمزور کو گویا کھا ہی جاتا تھا۔ ان حالات دیگرگوں سے ہم طویل عرصے سے گزر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک شخص کو ہماری جانب رحم دل اور غمگسار بنا کر بھیجا، جس کے نسب کو ہم جانتے تھے، اس کی سچائی کے ہم قائل تھے، اس کی امانت داری کے قدرداں تھے، اور اس کی پاک دامنی سے کوئی فرد متنفس ناواقف نہیں تھا۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دی کہ ہم اس کی توحید پر ایمان لائیں گے، اس کے ایک ہونے کا یقین کریں گے، عبادت کا تعلق استوار کریں تو اسی ایک اللہ سے کریں۔ ہم اور ہمارے بزرگوں نے اس ایک اللہ کو چھوڑ کر جن جن پتھروں اور جن جن بتوں کی پوجا اختیار کر رکھی تھی اس سے دستبردار ہو جائیں۔ اس نے ہم سے کہا کہ تم معبود واحد کو چھوڑ کر جن پتھروں کے پیکر تراشتے ہو یا تراشے ہو ان کی پرستش و پوجا کو چھوڑ دو۔ اس نے ہمیں راست گوئی، امانت داری کا درس دیا، رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھنے کی تلقین کی، پڑوسیوں سے نیک سلوک کرنے پر اکسایا، حرام کاری اور قتل و غارتگری، خونریزی اور ہلاکت خیزیوں سے باز رہنے کی تلقین کی، اور ہمیں کار حرام کذب بیانی سے روکا، یتیموں کے مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا،
اس نے ہم سے کہا کہ ہم صرف خدا یکتا کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزوں کا پابند کروایا۔ اس طرح ہم نے اس آخری فرستادہ رب کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے۔ جو کچھ بھی اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملا اسے اس نے بلا کم و کاست ہم تک پہنچایا، جس کی ہم دل و جان سے پیروی کر رہے ہیں، اور ہم خدا یکتا کی عبادت پر کمر بستہ ہو گئے ہیں اور کسی کو بھی معبود برحق کا شریک نہیں بنایا۔ ان تمام چیزوں کو حرام جانا جو ہم پر حرام کی گئی، ان تمام چیزوں کو حلال جانا جو ہم پر حلال کی گئی۔ راست روی کی زندگی اختیار کرنے کی پاداش میں ہماری قوم اور قوم کے سرداران نے ہم پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے، انہوں نے ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، ہمارے دین حق کو لے کر ہمارے خلاف مصیبتوں کے طوفان برپا کر دیے، اور ان کا منشا صرف اور صرف یہی تھا کہ ہم پھر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترک کر دیں اور پھر سے بتوں کی پوجا کی جانب پلٹ آئیں۔ ان تمام روایتی حرام مصروفیتوں کو پھر سے حلال جان کر اپنا لیں، جنہیں ہم نے بڑے غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد حرام جانا تھا۔ جب ان لوگوں نے ہمیں مجبور کیا، بے تحاشا ظلم کے ذریعے ہمارے لیے زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا اور اشاعت دین کے کاموں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے لگے، تو ہم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے آپ کے ملک کی جانب نکل آئے ہیں۔ ہم نے آپ کے ملک کو دوسرے ملکوں پر ترجیح دی، آپ کے ہمسائیگی کی جانب ہمیں رغبت ہوئی۔ اے بادشاہ عالی مرتبت، ہم نے آپ کے ملک کا سفر اس لیے اختیار کیا کہ ہمیں امید ہو چلی تھی کہ آپ کے علاقے میں پہنچیں گے تو ہم پر کسی قسم کے ظلم کا کوئی اندیشہ نہیں رہے گا۔ شاہ حبشہ نجاشی نے پوری تقریر غور سے سنی، پھر کہا کہ تمہارا نبی اللہ کے پاس سے جو کچھ لایا ہے وہ مجھے پڑھ کر سنا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر کے سنائی، تلاوت کی۔ ایک طرف آیتوں کی تلاوت کا زیر و بم تھا تو دوسری طرف اس میں بیان کردہ مضامین کا تأثر۔ آپ بھی اس تناظر میں ان آیات کو سنیں۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ عرض کیا، پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ قال کذالک،
قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. جواب ملا کذالک، ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھا. قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا. حضرت زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. تو جواب ملا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو ہم تین دن لوگوں سے بات نہ کر سکے، یعنی بات نہیں کرے گا. فخرج علی قومه من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو. ناظرین، ان آیتوں کا سننا تھا کہ نجاشی پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی. اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اس قدر رویا کہ اس کے آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہو گئی. اس کے دربار کے پادریوں پر بھی گریا طاری ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے مذہبی صحیفے آنسوؤں سے بھیگ گئے. جب قریش کے کفار سفیروں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں صاف محسوس ہو گیا کہ ان کی ساری تدبیریں الٹ پلٹ ہو گئی ہیں. ادھر بادشاہ اپنے جذبات پر کسی طرح قابو پاتے ہوئے اپنی کابینہ کے جاری اجلاس کو ملتوی کر دیا، مگر پھر بھی سفرائے کفار نے ہمت نہیں ہاری. عمرو بن عاص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کل دیکھنا میں کون سی چال چلتا ہوں. تم جانتے ہو کہ ہمارے مفرور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، جبکہ نجاشی اس کے عیسائی قوم انہیں بیٹا مانتی ہے. کل کے کابینی اجلاس میں نجاشی کے مذہبی عقائد سے ٹکرانے والا یہ سوال اس کے سامنے میں ضرور رکھوں گا. چنانچہ دوسرے دن جب پھر نجاشی کا دربار سجا تو حسب منصوبہ عمرو بن عاص نے اپنے آخری مگر نہایت ہی زہریلی چال چلی. جب اسے سوال پوچھنے کی اجازت ملی تو اس نے کہا اے عالی مرتبت شاہ حبشہ، ان مفرور مسلمانوں سے آپ یہ تو دریافت فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. نجاشی کو اس سوال میں دلچسپی اس لیے ہوئی کہ وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا. چنانچہ سوال پوچھا گیا اور جواب دینے کے لیے پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے. دربار پر سناٹا طاری تھا. عمرو بن عاص اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا کہ اس کا پھینکا ہوا تیر ٹھیک نشانے پر ہٹ کر گیا ہے، بازی مسلمانوں کے خلاف پلٹ گئی ہے. ایسے میں حضرت جعفر ابن ابی طالب نے وہی موقف صاف طور پر بادشاہ اور اہل دربار کے سامنے رکھا جو انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت قدع رسالت سے ملا تھا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے کنواری مریم علیہ السلام کی جانب ڈال دیا تھا. یہ سننا تھا کہ نجاشی اپنے تخت پر سے اٹھا اور اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور یہ تنکا اٹھا کر کہنے لگا واللہ جو کچھ تم نے کہا اس سے اس تنکے کے برابر بھی عیسیٰ ابن مریم زیادہ نہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ اس تنکے کے برابر بھی غلط نہیں ہے. جب نجاشی کا یہ جواب سنا تو دربار میں بیٹھے پادری علماء ناک سے آواز نکال کر اپنی ناراضگی جتانے کی کوشش کرنے لگے، جیسے غصے میں ہوتا ہے، جو عموماً ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا. نجاشی نے پادریوں کو ناراضی کا یہ منظر دیکھ کر کہا تم ناک سے آوازیں نکالو یا کچھ بھی کر لو، میں نے جو وحی کے الفاظ آج سنے ہیں وہ برحق ہیں. پھر اس نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے کہا اے مسلمانوں، واللہ تم جاؤ میری سرزمین میں جہاں چاہیں بے خوف و خطر رہو. جو بھی تمہیں ستانے کی کوشش کرے گا یا تمہیں برا بھلا کہے گا اس سے اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا. اس جملے کو نجاشی نے 3 بار دہرایا، پھر ساتھ ہی کہا ما وحب ان لی دبرم من ذہب، یعنی مجھے اس کی خواہش نہیں کہ اس کے بدلے میں سونے کا ایک پہاڑ بھی مل ہی جائے. پھر نجاشی نے دربار میں حکم صادر کر دیا کہ قریش کے ان 2 سفیروں سے جو ہدیہ جات یا تحفے جن کو بھی ملے ہیں
وہ انہیں واپس لوٹا دیا جائے۔ ہمیں ان کی مطلق کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ نے جب مجھے میری حکومت واپس کر دی تھی تو اس وقت اس نے کوئی رشوت نہیں لی تھی۔ خدا نے میرے بارے میں وہ فیصلہ نہیں لیا یا ایسا نہیں کیا جیسا لوگ چاہتے تھے، تو پھر میں کیوں خدا کے بارے میں بے سمجھے لوگوں کی بات مان لوں؟ بہرکیف ناظرین، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ حالت تھی۔ اسی کے مصداق قریش کی سفرا وہاں سے اپنے ساز و سامان کے ساتھ ذلیل و خوار ہو کر نکل گئے۔ آگے کیا کچھ ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام سے جڑے رہیں اور ہمارے یہ ایک اور ہفتہ وار دینی پروگرام پیغام فرقان سے بھی مستفید ہوتے رہیں۔ وبا کے حالات کے درمیان اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو، آپ کو اور سارے عالم کے انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔